السلام علیکم عزیز بچوں، آج ہم جیسے کہ ہم پڑھ رہے تھے درجہ چارم کے لیے اردو کی ایک کلاس درخت کی پکار، اس کا پارٹ نمبر 30 آج پڑھ رہے ہیں۔ یہ درجہ چارم کے لیے ہے۔ آج ڈیٹ جو ہے تاریخ یعنی کہ 28 اپریل 2020 عیسوی۔ تو ہم نے پڑھا درخت نے جب حامد کو درخت کے نیچے ٹیک لگا کر جب بیٹھا تو اس کو نیند آ گئی۔ خواب میں دیکھا کہ درخت ڈرا ڈرا اور سہما سہما سا لگ رہا ہے، تو اس نے حامد سے سوال کیا کہ آپ کیا میرا دوست بنو گے؟ تو اس نے کہا جی میں بنوں گا۔ تو اس نے کہا تو آپ کو میری مدد کرنی ہے۔ اس نے کہا کیسی مدد کی؟ لوگ مجھے بے دردی سے کاٹ رہے ہیں، لوگوں کو کہو کہ مجھے بے دردی سے نہ کاٹیں۔ اس نے کہا کہ کس لیے کاٹ رہے ہیں؟ کوئی آگ جلانے کے لیے، کوئی فرنیچر کے لیے، کوئی مکان تعمیر کرنے کے لیے۔ تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ محمد نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں؟ لوگوں کو بتائیں کہ درخت بے دردی سے نہ کاٹے، جنگلوں کی حفاظت کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو حامد نے کہا کہ درختوں میں تو بتاؤں گا لوگوں کو، لیکن جلانے کے لوگوں کو لکڑی کی ضرورت ہے، فرنیچر کی ضرورت ہے، مکان کی تعمیر کے لیے۔ تو درخت نے کہا کہ ان کاموں کے لیے بڑے سوکھے بوسیدہ اور گرے پڑے زمین پر جو درخت ہیں ان کا استعمال کیا جائے، مجھ جیسی چھوٹے درخت کا استعمال نہ کیا جائے۔ تو آگے ہم پڑھیں گے۔ حامد نے کہا اس کے جواب کا کہ یہ بات تو صحیح ہے، لیکن یہ بات تو صحیح ہے کہ ہمیں استعمال کرنا چاہیے کن کا؟ سوکھے بڑے سوکھے بوسیدہ اور زمین پہ گرے درختوں کا۔ یہ بات تو صحیح ہے، لیکن درخت حامد کی بات کاٹتے ہوئے، سنو حامد، درخت کاٹنے سے انسان اپنے ہی نقصان کرتا ہے۔ جیسا ہی حامد نے کہا کہ یہ بات تو صحیح ہے، لیکن اب حامد اور کچھ کہنے والا ہی تھا تو درخت نے اس کی بات کاٹی اور کہا سنو حامد، درخت کاٹنے سے انسان کو اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ تم جانتے ہو کہ جہاں درخت زیادہ ہوں وہاں اچھی خاصی بارش ہوتی ہے۔ حامد آپ کو پتہ ہی ہے کہ جہاں پر درخت زیادہ ہوں گے وہاں پر بارش اچھل ہوگی، وہاں پر فصل اگے گی، صاف ہوا صاف رہتی ہے، اور درخت ماحول کو آلودگی سے بچاتے ہیں۔ درخت ہمیں آلودگی سے بچاتے ہیں، ہوا کو صاف کرتے ہیں۔ اب دیکھو بارش نہیں ہوگی تو کھیتوں میں فصل نہیں ہوگی۔ تو جہاں پر بارش موقع پر ہوتی ہے، ٹائم پر ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، تو وہاں پر کھیتوں میں فصل بھی اچھل اگتی ہے۔ فصل نہیں ہوگی تو انسان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا۔ جب فصل نہیں بنی تو انسان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں بنے گا۔ فصل نہیں ہوگی تو کچھ نہیں ملے گا۔ ذرا سوچیں کتنی پریشانی ہوگی، ایسا ہوا تو انسان کہاں جی پائے گا؟ تو اگر ہمیں تو آپ کاٹ ڈالیں گے تو کتنی پریشانی پیدا ہوگی، تو انسان جی بھی نہیں پائے گا۔ حامد تمہاری بات صحیح ہے، تمہاری بات صحیح ہے۔ ماسٹر جی نے یہ بات کلاس میں بتائی تھی کہ میرا جو استاد ہے حامد کہتا ہے، اس نے کلاس میں یہی بات بتائی تھی۔ درخت حامد انتہائی خوش ہوتے ہوئے درخت حامد سے انتہائی خوش ہوتے ہوئے کہا اب ہم دوست ہیں، اب ہم دوست ہیں۔ حامد ہاں اب ہم پکے دوست ہیں۔ اتنے میں حامد جاگ جاتا ہے۔ اسی دوران اس سے دور سے ایک شخص ہاتھ میں کلاڑی لے کر آتا ہوا دکھ رہا ہے۔ درخت ڈر کے مارے کانپنے لگا اور حامد سے کہنے لگا۔ اسی دوران جب جاگتے ہی حامد دور کی طرف نظر کرتا ہے، ادھر ادھر کرتا ہے، تو ایک شخص کو دیکھتا ہے کہ دور سے کلاڑی ہاتھ میں لیے ہوئے آتا ہے، اور درخت ڈر کے مارے کانپنے لگتا ہے اور حامد سے کہنے لگتا درخت حامد کیا ہوگا؟ وہ اپنے دائیں بائیں دیکھ کر ایک دم درخت سے لپٹ جاتا ہے اور چلا چلا کر کہتا ہے درخت حامد اب کیا ہوگا؟ وہ اپنے دائیں بائیں دیکھ کر اب دم درخت سے لپٹ جاتا ہے۔ کون؟ حامد، اور چلا چلا کر کہتا ہے حامد میرے دوست اب تمہیں کوئی نہیں کاٹے گا۔ حامد کہتا ہے درخت کو جب اس کے ساتھ لپٹا جاتا ہے تو دوست میرے آپ کو کوئی کاٹے گا نہیں۔ اگر کوئی کاٹنے کی کوشش کرے گا تو میں اس سے یہ کہوں گا اگر تمہیں درخت کو کاٹنا ہے تو تمہیں پہلے مجھے کاٹنا ہوگا۔ تو کیونکہ یہ درخت کے ساتھ حامد لپٹا ہوا تھا تو اس نے کہا کہ اب آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر آپ کو کسی نے کاٹنے کی کوشش کی تو وہ پہلے میں اسے کہوں گا کہ آپ پہلے مجھے کاٹو پھر درخت کو کاٹو۔ تو میں اس طرح آپ
کو بچانے کی کوشش کروں گا۔ تو اس طرح یہ ایک بہت ہی دلچسپ کہانی تھی جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ درخت، جنگل، سب پودے، پیڑ پودے ہماری زندگی کے لیے نہایت ہی اہم ہے۔ ہمیں ان کو بے دردی سے نہیں کاٹنا چاہیے۔ ہمیں چلانے کے لیے، تعمیر کرنے کے لیے، اچھا فرنیچر بنانے کے لیے سوکھے، بوسیدے اور گرے پڑے درخت بہت سارے ان کا استعمال کرنا چاہیے۔ سرسبز درخت کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ سرسبز درخت اوسطاً 3 کلو آکسیجن دن میں فراہم کرتا ہے۔ تو اس سے ہمیں سمجھ آیا ہوگا کہ ہمیں درخت نہیں کاٹنے چاہیے۔ شکریہ۔ آگے انشاءاللہ کل اس کے سوالات کریں گے۔ شکریہ۔